Please subscribe to Ask Sana YouTube channel and press the bell icon for more videos. السلام علیکم۔ آج کے زمانے میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دل نہیں لگتا، نماز کے اندر وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو نماز کے اندر محسوس ہونی چاہیے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے تو نماز کے دوران انہیں ایسی لذت محسوس ہوتی تھی کہ واقعی پتہ چلتا تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے اندر ہم بھی لذت پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ چیزوں پر دھیان دینا لازمی ہوگا، خاص کر ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو۔ ان کو اس چیز پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ جوانی کے سجدوں کے اندر جو لذت ہے وہ زندگی کے باقی سجدوں میں محسوس نہیں ہوتی۔ جوانی کے اندر اگر سجدوں میں لذت حاصل ہو جائے تو اس جیسی لذت دنیا میں کہیں بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہماری نماز ایسی ہو سکتی ہے، اور ان نمازوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت آ جاتی ہے، ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو نماز کے اندر لذت پیدا کرنے کے لیے اور توجہ کے لیے چند ایسی چیزیں ہیں جن پر آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ آپ اسے توجہ کے ساتھ سنیں اور ان پر عمل کریں۔ سب سے پہلی بات کہ جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں، مرد حضرات مسجد میں جائیں اور لیڈیز گھروں میں نماز پڑھیں، تو اس وقت نماز پڑھنے سے کچھ تھوڑی دیر پہلے آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، 1 منٹ یا 2 منٹ بیٹھ جائیں تاکہ آپ بالکل خیریت سے ہوں۔ اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ نے نماز کی تکبیر کہنے سے پہلے کچھ چیزوں کا دھیان اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں لانا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ذہن اور اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کریں کہ کعبہ آپ کے بالکل سامنے ہے اور آپ کعبے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا خیال آپ نے یہ پیدا کرنا ہے کہ آپ بالکل پل صراط کے اوپر کھڑے ہیں، پل صراط جس پر قیامت کے دن گزر لازمی ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ آپ یہ خیال کریں کہ آپ پل صراط کے بالکل اوپر کھڑے ہیں، اور اس کے بعد اپنے ذہن اور اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کریں کہ آپ کے دائیں طرف جنت اور بائیں طرف جہنم ہے، یعنی رائٹ سائڈ پر جنت ہے اور لیفٹ سائڈ پر جہنم ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، اور وہ موت کا فرشتہ آپ کی روح کو قبض کرنے کے در پہ ہے، وہ آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے ذہن اور اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نماز کے بعد آپ کو کسی اور نماز کی توفیق نہیں ہوگی۔ جب آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے کسی نماز کو ادا کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس کے بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی، تو انشاءاللہ یہ خیالات اپنے دل اور اپنے ذہن کے اندر پیدا کرنے سے آپ کی نماز کے متعلق لذت پیدا ہوگی۔ آپ کسی سے بیان نہیں کر سکیں گے، اتنی لذت اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کے اندر نصیب فرمائیں گے، اور اس نماز کے بعد آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ نے زندگی میں بس یہی نماز پڑھی ہے۔ اس نماز کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نماز کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا پہنچ جائے گی۔ صحابہ کرام کی ایسی نمازیں ہوا کرتی تھیں، اسی وجہ سے جو بھی دعا کرتے تھے قبول ہوا کرتی تھی۔ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے تعلق تھا کہ موت کا فرشتہ اپنے پیچھے کھڑا ہوا دیکھتے تھے۔ تو انشاءاللہ ایسی نماز پڑھیں گے، آپ کو بالکل دل کا سکون حاصل ہوگا، آپ کو نماز کے اندر لذت آئے گی۔ اور ایسی نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے۔ جب بندہ ایسی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص متوجہ ہوتے ہیں اپنے بندے کی طرف، اور اپنے بندے کی ہر پکار کا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ آپ کو جوانی کی عمر میں نمازوں کی لذت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ عمل خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خوب کریں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔